من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه سورة الدخان آیت نمبر 43 تا 50، یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاثیم، وہ کھانا ہے ہر گنہگار کا، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، کہ وہ جوش مار رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا پیٹوں میں، کغلی الحمیم، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اللہ تعالی نے اس رکوع کے اندر یہ جو سورۃ الدخان کا آخری رکوع ہے جو آج ہم انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے، تو اس کے اندر اللہ تعالی نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے جہنم کا اور اہل جہنم کا تذکرہ، اور اس کے بعد جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ۔ یہ دونوں جو رخ ہیں تصویر کے، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ پہلے اللہ تعالی نے وہ جہنم اور اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے جہنم کے ایک کھانے کا تذکرہ کیا کہ اہل جنت جہنم کو وہاں کھانے کے لیے وہ ایک تھور کا درخت ہے جس کو عربی زبان میں زقوم کہتے ہیں، وہ تھور کا درخت ان کو دیا جائے گا۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک جو زقوم کا درخت ہے وہ گنہگار کا، ہر گنہگار کا وہ کھانا ہے۔ یہاں
ایک تو بات سب سے پہلے یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو تھور کا درخت ہے یہ کیا چیز ہے؟ تھور کا جو درخت ہے زقوم کا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی نے اس کا تعارف، اس تھور کے درخت کا تعارف اور اس کی پہچان سورہ صافات کے اندر کروائی ہے۔ سورہ صافات، اور اس کی جو آیت نمبر 60 ہے وہاں سے لے کر آیت نمبر 64 تک، یعنی 60، 61، 62، 63، 64، یہ جو آیات ہیں ان کے اندر یعنی زقوم کا اللہ تعالی نے تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالی نے وہاں یہ بیان کیا کہ یہ جو زقوم ہے ہم نے اس کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ ظالموں کے لیے کیا بنایا ہے؟ ایک آزمائش۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش کیوں کہا؟ سورہ الواقعہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پھر بیان کیا نا کہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، کہ پھر اے ظالموں، اے جھٹلانے والو، تم یعنی زقوم کا درخت کھانے والے ہو اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہو۔ تو یہ اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا کہاں پر؟ یہ سورہ واقعہ میں۔ اور ادھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں بھی جب یہ آیت نازل فرمائی کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ بے شک یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ گناہگار کا کھانا ہے۔ اب جب یہ دونوں مقامات پر یہ زقوم کا تذکرہ ہوا، یعنی سورہ الدخان میں بھی اور سورہ الواقعہ میں بھی، تو اس وقت کافروں نے اس بارے میں بہت زیادہ مذاق اڑایا، بڑا اس پر استہزاء کیا اور بہت طنز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس نے کس طرح لوگوں کو یعنی پاگل بنایا ہوا ہے، اور یہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ وہ جہنم ہے اور جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ اس دنیا کی آگ سے بھی وہ 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور وہ آگ یہ ہے اور وہ ہے، اور اس کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھو یہ کہتا ہے کہ جہنم میں درخت ہے۔ اب جہاں آگ بھڑک رہی ہو تو وہاں پر درخت اگتے ہیں کہ اگے ہوئے درخت بھی جل جاتے ہیں۔
یعنی اس بات کا یہ کفار نے کیا کیا؟ مذاق اڑایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو نا یہ گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو غلط باتیں بتا رہا ہے، غلط انفارمیشنز دے رہا ہے، اور اپنا تیار کیا ہوا یہ کلام جو ایک پاگل پن ہے اور لا کر یہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام۔ تو انہوں نے اس بارے میں کیا کیا؟ مذاق اڑایا کہ بھلا جہاں آگ بھڑک رہی ہو وہاں درخت نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت اس بات کا جواب دیا کہ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آزمائش بنایا؟ کہ جب ہمارے ایمان والے بندوں کو یہ آیتیں پہنچیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پہنچائیں تو جو ایمان والے تھے انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ہمارا اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا رسول کہہ رہا ہے تو اب ہمیں اس بارے میں آگے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے، جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام زقوم ہے، تو ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا۔ یعنی جو ایمان والے ہیں انہوں نے اس پر کوئی نہ تو پس و پیش کی، نہ اس پر کوئی تبصرے کیے، نہ اس پر کوئی انکار کیا، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کو، لیکن کافروں نے کیڑے نکالے، کافروں نے طرح طرح کی باتیں کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ انداز جو ہے یہ کن کا ہے؟ کافروں کا۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے درخت جہنم میں پیدا کیا، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اس سے کافر اور مومن کی چھانٹی ہو سکے، کہ مومن جو ہے وہ فوراً سن کر ایمان لائے گا اور کافر جو ہے وہ اس پر تبصرے کرے گا۔ کافر اس پر کیا کرے گا؟ وہ تبصرے کرے گا، وہ طنز کرے گا، وہ مذاق اڑائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک درخت جو ہے یہ کیا ہے؟ آزمائش۔ یہ کیا ہے؟ ایک آزمائش۔ قرآن مجید کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ بات بیان فرمائی، فرمایا کہ ہم نے نا جہنم کے جو داروغے ہیں ان کی تعداد 19 مقرر کی ہے۔ کتنی؟ 19۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ، فرمایا علیہا 19، اس جہنم کے اوپر ہم نے کتنے داروغے مقرر کیے ہیں؟ 19 داروغے ان پر مقرر ہیں، اور یہ ان کے بڑے بڑے جو جہنم کو مینٹین کرنے والے، کنٹرول کرنے والے، اور ان سب کا جو سردار ہوگا، ان سب کا جو چیئرمین ہوگا، وہ کون ہوگا؟ مالک۔ اس کا نام مالک ہے۔ ویسے جہنم کو جب لایا جائے گا تو 70,000 لگامیں اس کو ڈالی گئی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، اور جب آپ اس کو ضرب دینا 70,000 کو 70,000 کے ساتھ، تو یہ یعنی 3,90 کروڑ فرشتے بنتے ہیں جنہوں نے جہنم کی لگامیں پکڑی ہوئی ہوں گی۔ 4 ارب 90 کروڑ۔
تو یہ فرشتے وہ ہوں گے جنہوں نے جہنم کی کیا لگامیں پکڑی، اللہ۔ لیکن ان کے اوپر جو بڑے بڑے فرشتے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ 19۔ اب پتہ نہیں ان کی کیا حیثیت ہے، کیا طاقت ہے، کیا ان کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، سمجھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا نا کہ جہنم کے اوپر 19 مقرر ہے، یعنی داروغے، تو اس وقت بھی مشرکین مکہ نے بڑا مذاق اڑایا، کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنم کے 19 دروغے ہیں، دیکھو 20 بھی نہیں پورے اللہ کر سکا، ایک تو اور کر لیتا 20 تو ہو جاتے، راؤنڈنگ فگر تو ہوتا، 19 یہ بھی کوئی فگر ہے؟ یعنی اس کا مذاق۔ بلکہ ابو جہل جو تھا نا، ابو جہل، اس نے جب یہ آیتیں سنی نا علیہا 19، تو اس کے آس پاس جتنے اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہنے لگا کہ 19 ہے نا، 19 ان میں سے 10 تو میں اکیلے ہی کنٹرول کر لوں گا، 10 تو میں سنبھال لوں گا، باقی کتنے رہ گئے؟ 9، اور تم سارے مل کر 9 بھی نہیں کر سکو گے، ان کو نہیں تم سنبھال سکو گے، 10 تو میں اکیلے ہی سنبھال لوں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ 19 کا جو فگر تھا، جو عدد تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں 19 کا فگر مقرر کیا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس عدد پر منفی تبصرے کرتا ہے اور کون اس عدد کو سن کر ایمان لاتا ہے۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں سورہ المدثر ہے، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ہم نے کافروں کے لیے آزمائش بنائی ہے، یہ جو تعداد ہے، یہ جو گنتی ہے 19 کی، یہ کیا ہے ان کے لیے؟ آزمائش ہے۔ تو بھائی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے بعض چیزیں بطور آزمائش ہوتی ہیں، اللہ آزماتا ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل، وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، تو ان کے اوپر جو پابندی تھی، جو بین لگایا گیا تھا، وہ کس دن مچھلیاں پکڑنے کا بین تھا؟ صرف ہفتے کے دن، کہ تم نے ہفتے کے دن یہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی 6 دن ان کے اوپر بین نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں تھی۔ باقی اتوار ہے، سوموار ہے، منگل بدھ جمعرات، جمعہ، ٹھیک ہے جاؤ پکڑو، لیکن پابندی کس دن تھی؟ ہفتے والے دن۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں ایسے اچھل اچھل کر آتی۔ کیوں؟ ہاں، یہ آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ یہی آزمانا چاہتا تھا کہ کون ہے کہ جو ہماری بات مانتا ہے اور کون ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ ہفتے والے دن مچھلیاں اتنی زیادہ تعداد میں اور اتنی زیادہ مقدار میں کیوں بھیجتا تھا؟ یہ آزمائش تھی ان کے لیے۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہ کیا تھی ان کے لیے؟ آزمائش۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پتہ ہے نا ایک وہ نہر کا ذکر کیا کہ جس نہر کے اوپر سے گزرنا تھا جناب طالوت نے اور ان کے ساتھ ان کے لشکر نے۔ یہ دوسرے پارے میں یہ واقعہ لکھا ہے، دوسرے پارے کے آخری رکوع کے اندر۔ تو جناب طالوت جو تھے نا، اب وہ چونکہ ان کے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے تھے، ان کے بادشاہ بھی تھے اور کمانڈر ان چیف بھی، تو جس وقت وہ گزرنے لگے نا تو اب انہوں نے یہ دیکھنا تھا
کہ کون ہے ان سارے میرے فوجیوں میں سے میرا مکمل وفادار، یہ دیکھنا تھا کہ میرا مکمل وفادار، میری پوری طرح بات ماننے والا، پوری طرح سمع و طاعت کرنے والا کون ہے۔ تو اس وقت پھر جناب طالوت جو تھے نا، انہوں نے اپنی قوم سے اور اپنے فوجیوں سے اور اپنے اس وقت کے سارے ساتھیوں سے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ آگے تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، نہر آئے گی اور اس وقت تمہاری آزمائش ہے۔ فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے جب اس نہر میں سے گزرنا ہے تو تم نے وہاں سے پانی نہیں پینا، تم نے وہاں سے پانی، اللہ کا حکم ہے۔ یہ جناب طالوت نے حکم دیا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں حکم کنوے کر رہا ہوں کہ تم نے وہاں سے پانی نہیں پینا۔ ہاں، اتنی اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم ایک چلو بھر کرنا، ایک چلو بس وہ بھر کر پی لینا جس سے تمہارا گلا وغیرہ تر ہو جائے، بس اس سے زیادہ وہ ڈکار لے کر اور پھر یعنی کہ اس طرح نہیں پینا کہ تم پیتے جاؤ، بس یہ ایک بات ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ اور ساتھ پیغمبر نے کہہ بھی لیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ تو جس وقت وہ چلے تو آگے نہر آئی اور ادھر سے پیاس بھی لگی، پیاس بھی بڑی تیز۔ جب نہر میں سے گزرنے لگے تو اب جناب وہ جو چند لوگ تھے نا، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے جو امیر ہیں، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، جو چیف کمانڈر ہیں، ان کا حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ تم نے ایک چلو بھر کے پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو بس وہ چند لوگ تھے جو اس حکم کی پابندی کر سکے، اور وہ ٹوٹل کتنے تھے؟ 313۔ کتنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اصحاب طالوت کی تعداد وہی تھی جو اصحاب بدر کی تعداد، یعنی ان کی تعداد بھی 313 اور یہ بدر والوں کی تعداد بھی 300، اور باقی جو ہیں انہوں نے ڈیک لگا کے پیا پانی۔ جب کہ نہر کراس کی تو آگے گئے تو آگے پیٹ پھول گئے اور پھر بڑی ان کی بری حالت، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہیضے کی بیماری سے مر گئے۔ تو وہ نہر بھی اللہ کی طرف سے کیا تھی؟ ایک آزمائش۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ تو میں نے آپ کے سامنے یہ چند چیزیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو کیا بنا دیتا ہے؟ اللہ نے پہلے پارے کے اندر ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجے انسانی شکل میں، تو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا ان کو کہ یہ آئے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، کہ ہم آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم سے یہ جادو کا علم نہ سیکھو، ہم تمہیں منع کرتے ہیں۔ لیکن وہ ان سے ایسا جادو کا علم سیکھتے جس سے خامد اور بیوی میں جدائی پیدا ہو سکے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ تو میں نے مطلب ہے کہ اسی طرح جس طرح یہ ہاروت اور ماروت کا آنا ایک آزمائش تھا، اور وہ اصحاب طالوت کے لیے وہ نہر ایک آزمائش تھی، اور بنی اسرائیل کے لیے ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنا ایک آزمائش تھی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو یعنی یہ جو جہنم کے دروغوں کی تعداد ہے، یہ بھی ایک آزمائش، اور یہ جو درخت ہے نا زقوم، اس کو بھی اللہ نے ایک آزمائش بنایا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش۔
تو آزمائش کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ جہنم ہے، وہاں آگ بھڑک رہی ہے، اور ادھر یہ کہتے ہیں جی وہاں درخت اگا ہوا ہے۔ دیکھو اس نے نا کس طرح لوگوں کو جناب یعنی کہ غلط گائیڈ کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ میرے بھائیوں یہ بتائیں کہ کیا بعض درخت جب پانیوں میں ڈوب جاتے ہیں تو ان کے پتے جل نہیں جاتے؟ لیکن کئی ایسے درخت ہوتے ہیں وہ پانیوں میں ہی اگتے ہیں۔ وہ کس میں اگتے ہیں؟ پانیوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے نا کہ ایک درخت کی خاصیت اور ہے، دوسرے کی خاصیت اور ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مرغی اور بطخ، ان دونوں کی فطرت میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ مرغی پانی پہ تیر نہیں سکتی لیکن بطخ آرام سے تیرتی ہے۔ دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن ایک کے اندر اللہ نے تیراکی کا یہ ہنر رکھ دیا ہے، دوسرے کے اندر نہیں رکھا۔ گائے اور بھینس آپ کے سامنے ہے۔ گائے جو ہے یہ پانی میں تیر نہیں سکتی، یہ ڈوب جائے گی، مر جائے گی، لیکن بھینس جو ہوتی ہے یہ تیرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک درخت کو آگ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو یعنی درخت کی حیثیت سے قائم رکھنے کی اللہ چاہے تو قدرت اس کے اندر ہے۔ ہم اگر پانی کے اندر ڈوبے تو ہم زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ ہمیں سانس ہم ڈوب جاتے ہیں، لیکن مچھلیاں وہ پانی کے اندر زندہ رہتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگ کے اندر بھی درخت اگانے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ بس یہ بات ہے، اللہ آگ کے اندر بھی درخت اگانے پہ قادر ہے۔ اب یہ بات ان نالائقوں کو نہیں سمجھ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس درخت زقوم کو ظالموں کے لیے ہم نے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دیا۔ یہ پہلا تعارف اللہ نے کروایا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس زقوم کا تعارف وہاں یہ کروایا سورہ صافات میں، فرمایا کہ یہ جو درخت ہے نا یہ جہنم کی سب سے نچلی تہ سے اگتا ہے۔ جہنم کی سب سے، اللہ اکبر، یہ وہاں سے اگتا ہے۔ اس کا جو یعنی اس کی جو کہاں سے پیداوار اگتی ہے، سب سے نچلی تہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک دفعہ تشریف فرمایا، بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس بیٹھی ہے، تو یکدم ایک دھماکے کی آواز آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ دھماکے کی آواز سنی؟ جی اللہ کے رسول سنی ہے۔ تو فرمایا یہ پتہ ہے کون سا دھماکہ ہوا ہے، کیسی آواز آئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے اللہ نے نا ایک پتھر تھا جو جہنم میں پھینکا تھا، اور اس کو نیچے گرتے گرتے 70 سال لگے ہیں، اور اب وہ نیچے پہنچے، اور اس کے نیچے جا کر گرنے کی آواز اللہ نے ہمیں سنائی ہے۔ ایک درخت، ایک پتھر کو جہنم کی تہ تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگا؟ 70 سال۔ یہ جہنم کی گہرائی ہے، یہ جہنم کی تہ ہے، اور اس تہ سے یہ جہنم کا درخت اگتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ الْجَحِيمِ، کہ یہ جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ تیسرا تعارف اللہ تعالیٰ نے نا یہ زقوم کا یہ کروایا ہے، فرمایا کہ اس کے جو اوپر جو اس کا یعنی پھل اس کے اوپر لگتا ہے نا، پھل وہ ایسے ہے جیسے سانپوں کے پھن ہیں۔ وہ سانپوں کے سر، یعنی جس طرح وہ یعنی ان کو پھن کہتے ہیں نا، پھن نہیں،
وہ جس طرح سانپوں کے سار ہوتے ہیں اس طرح یعنی اس کا پھل اوپر لگا ہوتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا تعارف کروایا. تو پہلا تعارف کیا ہے کہ یہ زقوم ظالموں کے لیے ایک آزمائش ہے. دوسرا تعارف کیا فرمایا کہ یہ جو زقوم ہے یہ جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اور تیسرا تعارف کروایا کہ اس کا پھل ایسے ہے جس طرح سانپوں کے وہ سر ہیں، رؤوس الشیاطین، جس طرح سانپوں کے کیا ہیں سر ہیں. یہ تین تعارف ہے. اور چوتھا تعارف اللہ نے یہاں کروایا، فرمایا طعام الاثیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہے، یہ گناہگاروں کا کھانا ہے. فرمایا کہ یہ جو زقوم ہے یغلی کل مہلے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. میرے بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ ساری چیزیں ہمارے لیے امور غیب ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ امور. ان پر یعنی سیم اس طرح ایمان لانا ہمارے اوپر واجب ہے جس طرح قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے. لیکن ان کی اصل حقیقت کو جاننا اور اس کی کھوج لگانا اور اس کی تہ تک جانا یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بس ہمارا اس پر ایمان ہے. آگے سے تبصرے کون کرتے ہیں، کیڑے کون نکالتے ہیں، مختلف قسم کے پروپوگنڈے کون کرتے ہیں جن کا اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان نہیں. میری بات آپ سمجھے نا؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے معروف صحابی ہیں، خلیفہ اول بلا فصل، خلیفہ اول بلا فصل، جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ. لو میرے بھائیوں، ان کے پاس جس وقت ابو جہل آیا نا، وہ معراج کا واقعہ وہ خود آ کر بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ اے ابو بکر، اتفاق ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات ہو گئی ابو جہل کی، تو آپ نے ابو جہل کو وہ معراج والا واقعہ سنا دیا کہ آج رات اللہ نے مجھے معراج کروایا ہے، میں آسمان پر گیا ہوں. تو پھر یہ ابو جہل سب سے پہلے دوڑا یہ کہاں گیا؟ ابو بکر کے پاس. میرے بھائیوں کیوں ابو بکر کے پاس گیا تھا؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ کا دفاع ابو بکر کرتا ہے. سب سے زیادہ کون دفاع کرتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہتا ہے کہ یہ بتا، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک رات کے اندر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں بھی گیا، پھر میں ساتوں آسمانوں پر بھی گیا، پھر میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے جہنم بھی دیکھی، اور پھر میں سدرۃ المنتہا، میں سارا کچھ دیکھ کر آیا ہوں، تو کیا اس شخص کی بات مانی جا سکتی ہے؟ تو ابو بکر کہنے لگے نہیں، یہ تو ماننے والی بات ہے ہی نہیں. یہ کیسے؟ بلا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے میں کئی دن اور کئی راتیں لگ جاتی ہیں، بلا ایک رات میں تو بندہ وہاں نہیں جا سکتا. تو جب اس نے اچھی طرح یہ ماحول بنا لیا نا، تو پھر اس نے یہ کہا کہ اگر یہی بات پھر تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مانے گا یا انکار کرے گا؟ تو جب اس نے کہا نا کہ اگر یہ تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات، تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی ٹائم نہیں مانگا، کوئی وقت نہیں لیا. اچھا مجھے پہلے پوچھ لینے دو، مجھے سوچ لینے دو، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا. انہی قدموں پہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو پھر میں ابو بکر اس پر ایمان لاتا ہوں، پھر یہ ٹھیک.
میری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ میری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ یعنی پھر میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہے، پھر میں مانتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ اب میں تھوڑی سی ایک بات ذرا کر دوں کہ قرآن مجید کے اندر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں آیت ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ تو پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دنیا کی کوئی تفسیر کسی بھی مکتبہ فکر کے مفسر کی اٹھا لو، ہر مفسر یہاں پر آ کر تفسیر کرتا ہے کہ یہاں دو سے مراد ایک محمد رسول اللہ ہے اور ایک ابو بکر صدیق ہے۔ دنیا کا ہر مفسر، ایون دین کے یہ جو رافضی طبقہ ہے وہ بھی یہ تفسیر کرنے پہ مجبور ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر دیکھ لو سیدنا ابو بکر کے فضائل، باقاعدہ باب بندہ ہوا ہے کہ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل پر احادیث، سیدنا عمر کے فضائل، سیدنا عثمان کے فضائل، سیدنا علی کے فضائل، مہاجرین کے فضائل، پھر انصار کے فضائل، یہ باقاعدہ باب باندھے ہوئے ہیں کہ محدثین نے۔ اور پھر آگے مسلم شریف میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، یہ ساری کتابوں کے اندر باقاعدہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے فضائل موجود ہیں۔ لیکن آج کتنی بدبختی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کا ایمان تو ثابت کرو، ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کرو، جہاں قرآن کی گواہیاں موجود، احادیث کی گواہیاں موجود، تاریخ کی گواہیاں موجود، سیرت کی گواہیاں موجود، اور وہاں پر یہ کہا جائے کہ جی اس کا ایمان تو ثابت کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ 13 رجب کو جشن مولود کعبہ منایا گیا۔ آج کتنی رجب ہے؟ آج 17۔ 4 دن پہلے 13 رجب کو جشن مولود کعبہ۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کی ولادت کا جشن کہ جو کعبہ کے اندر پیدا ہوا تھا، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ایک ایسا پروپیگنڈا چلایا گیا، اور میڈیا ان کے ہاتھ میں، چینل ان کے ہاتھ میں، اور بڑی بڑی فلیکسیں، بڑے بڑے اشتہارات، بینر، اور ہر جگہ پہ ایون دین کے گورنر ہاؤس کے اندر باقاعدہ پروگرام کیا گیا جشن مولود کعبہ کے نام۔ لیکن میرے بھائیوں، نہ قرآن سے کوئی دلیل، نہ کسی حدیث میں کوئی ثبوت، نہ کسی سیرت کی کتاب میں کوئی ثبوت کہ علی رضی اللہ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ کوئی ایک دلیل بھی کہیں سے نہیں ملتی، جو بالکل بے دلیل بات ہے، بے ثبوت بات ہے، جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے اوپر اتنا بڑا پروپیگنڈا کھڑا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ جناب علی وہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، قیامت تک جتنے لوگ وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، ساتھ ساتھ وہ علی کی جائے ولادت کا بھی طواف کریں گے۔ کیسا پروپیگنڈا ہے، کیسا پروپیگنڈا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں، اس پر اتنا بڑا جھوٹ کھڑا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آگے 4 دن کے بعد آگے 22 رجب آ رہی ہے۔ 4 دن کے بعد آگے کیا آ رہی ہے؟
4-5 دن کے بعد 22 رجب آ رہی ہے. لو 22 رجب کو جناب آگے کنڈے، رجب کے کنڈے، اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اس کا نام رکھا ہوا ہے بظاہر نام. بظاہر نام اس کا یہ ہے کہ یہ یعنی امام جعفر صادق کے کنڈے، نام اس کا یہ ہے. یعنی کتابوں میں یہ نام بظاہر لکھا جاتا ہے، حالانکہ اس رجب کے مہینے کے ساتھ نہ امام جعفر صادق کی پیدائش کا کوئی تعلق ہے نہ وفات کا تعلق ہے. امام جعفر صادق جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے ربیع الاول میں، ان کے حالات زندگی دیکھیں نا، ان کے جو حالات زندگی ہیں، اور ان کی وفات ہوئی ہے شوال میں. یعنی رجب میں نہ ولادت نہ رجب میں ان کی وفات، لیکن یہ ایک پروپیگنڈا کر کے یہ تاریخ انہوں نے رکھی اور اس کے اوپر لیبل لگایا جناب امام جعفر صادق کا. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور یہ مرگ معاویہ کے نام سے جشن مناتے ہیں اور اس خوشی میں یہ کنڈے پکائے جاتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا پروپیگنڈا، اور یہ سارا دین ہی پروپیگنڈے پہ کھڑا ہے، سارا دین ہی پروپیگنڈا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہمیں یہ بات سبق کر پڑھایا کہ جو اللہ کہہ دے، جو رسول کہہ دے، بس تم نے اس بات کو ماننا ہے، تمہاری عقل مانے یا نہ مانے. یہ ہمیں سبق کون سی شخصیت پڑھا کر گئی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ. اور یہ واقعہ معراج سے انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو درخت ہے نا زقوم کا، یہ گناہ گار کا کھانا ہے. فرمایا کہ کل مہلے یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، یغلی فی البطون، یہ اس طرح پیٹوں کے اندر کھولتا ہے، کھولے گا جس طرح، یعنی کیا کھولتا ہے؟ کا غلی الحمیم، جس طرح سخت گرم پانی کھولتا ہے، ایسے یہ پیٹوں کے اندر. فرمایا خذوہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس بدبخت ظالم کافر مشرک اور آخرت کے منکر کو پکڑو، فاعتلوہ، بس تم اس کو گھسیٹتے ہوئے لے آؤ. کہاں؟ الی سواء الجحیم، جہنم کے وسط میں. اس کو گھسیٹتے کہاں لے آؤ؟ جہنم کے عین درمیان لے آؤ. فرمایا اس کے بعد ثم صبوا فوق رأسہ، پھر تم اس کے سر کے اوپر بہاؤ. کیا بہاؤ؟ من عذاب الحمیم، گرم پانی کا عذاب. جب عین جہنم کے وسط میں یہ آ جائے تو اس کے بعد اس کے سر کے اوپر کیا ڈالو؟ گرم پانی. فرمایا اور اس کے بعد ساتھ اس کو کہو کیا کہ ذوق، اب اس جہنم کا مزہ چکھ، انکا انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا غالب اور بڑا معزز بنا ہوا تھا. دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا زبردست اور بڑا معزز سمجھتا تھا نا، تو نبی نہ کسی نبی کی بات مانتا تھا، نہ رسول کی بات مانتا تھا، نہ کسی آسمانی کتاب کو تسلیم کرتا تھا، نہ کسی عالم کی بات کو مانتا تھا. تو کہتا تھا جو میں ہوں بس میں ہوں. فرمایا ان ھذا، بے شک یہ ہے، ما کنتم بہ تمترون، کہ جس بارے میں تم کیا کرتے تھے؟ شک کرتے تھے. اچھا، اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو متقین ہیں، متقین، اب یہ تصویر کا دوسرا رخ، وہ کیا ہے؟ وہ امن والی جگہ ہے. تو امن والی جگہ کون سی ہے؟ جنت، جہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، جہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، جہاں کوئی موت نہیں ہوگی، جہاں کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
سمجھے؟ یہ جہنم، یہ جنت ہے۔ فرمایا ان المتقین فی مقام امین۔ امین، امین کا معنی کیا ہے؟ امین کا ایک معنی ہوتا ہے امانت دار، اور امین کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ امن والا۔ سمجھے نا؟ قرآن میں آتا ہے نا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ فرمایا فی جنات وعیون، یہ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ فرمایا یلبسون من سندس، یہ وہاں پہنیں گے من سندس باریک ریشم، و استبرق اور موٹا ریشم۔ سندس کا معنی کیا ہے؟ باریک ریشم، اور استبرق کا معنی موٹا ریشم۔ فرمایا متقابلین، اور یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے۔ بھئی آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، سمجھے نا؟ ایسے ساتھ ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو وہ مزہ نہیں آتا، بندہ کہتا ہے نہیں آمنے سامنے، فیس ٹو فیس، فیس ٹو فیس۔ فرمایا کذالک، ایسے ہی ہوگا، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کی شادی کر دیں گے بحور عین، گوری رنگت والی اور موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ۔ گوری رنگت والی، موٹی موٹی اور سیاہ آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ۔ یدعون فیہا، وہ منگوا رہے ہوں گے، فیہا اس میں۔ یہاں یدعون کا معنی دعا کریں گے یہ نہیں معنی، کیا معنی کرنا ہے؟ یدعون، وہ منگوا رہے ہوں گے، وہ آرڈر دے رہے ہوں گے، فیہا اس میں، بکل فاکہۃ، ہر طرح کے پھل کا، ہر طرح کے پھل کا۔ فرمایا آمنین، بے خوف و خطر ہو کر۔ اب بھائیو دیکھیں نا، ہم بازار میں جاتے ہیں، توجہ ہے ذرا؟ اچھا بازار میں پھل لینے جائیں تو کبھی تو ذہن میں بات ہوتی ہے پتہ نہیں پھل ملے کہ نہ ملے، سمجھ آئی نا؟ بندہ ایک ریڑھی پہ جاتا ہے نہیں ملا، اب دوسری ریڑھی، اب تیسری ریڑھی، کبھی کسی ایسے پھل کی ضرورت ہوتی ہے بندہ اس کو تلاش کرتے کرتے کبھی ادھر جا رہا ہے، پتہ نہیں پھل ملے نہ ملے۔ نمبر 2، اچھا بعض اوقات پھل تو ملتا ہے لیکن اس کو خریدنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں یہاں کی ہر چیز خرید لوں، لیکن جیب کہتی ہے کہ بکواس بند کر، جیب کہتی ہے کہ بکواس بند کر۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی چیز تو مہیا ہوتی ہے لیکن خریدنے کی سکت نہیں ہوتی۔ اب جنت میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، ہر پھل ہر وقت ہر جگہ مہیا۔ نمبر 2، اس کے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ خریدنے ہیں تو پیسے نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، ایک تیسرا خوف ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد کہیں قبض نہ ہو جائے، کہیں پیچس نہ لگ جائے، وہاں یہ بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہر قسم کا کوئی خوف و خطر نہیں۔ فرمایا آمنین، بغیر خوف و خطر کے، لا یذوقون فیہا الموت، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت کو، کیونکہ اب موت تو آنی نہیں ہے۔ جنت میں موت نہ، جنت میں موت نہ جہنم میں موت، پتہ ہے نا؟ یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے، نہ جنت میں موت نہ، دونوں جگہ پر موت نہیں، بلکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے۔ فرمایا کہ لا یذوقون فیہا الموت، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت کو، الا الموتۃ الاولی، مگر وہ پہلی موت جو موت کے وقت آ چکی، بس اس کے بعد اور کوئی موت نہیں ہوگی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس جہنم کی آگ کے عذاب سے۔ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے وہ تیرے، یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی، الفوز العظیم، الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اللہ اکبر۔
یہ ایک اللہ نے کنسیپٹ دیا ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کامیابی بھی اصل کامیابی نہیں، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کامیابی بھی اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس سوائے اس کے نہیں ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان پر، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا فَارْتَقِبْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتظار کریں، اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، بے شک وہ بھی کیا ہے؟ انتظار کرنے والے، وہ بھی انتظار۔ فَتَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، تم اپنی جگہ انتظار کرو، میں اپنی جگہ انتظار کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ایک جگہ کہا ہے، فرمایا کہ ام یقولون نتربص بہ ریب المنون، یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس موت آئے گی اور یہ ختم ہو جائے گا اور سلسلہ ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان کو کہہ دو کہ وقت بتائے گا کہ تم بعد میں زندہ رہتے ہو کہ ہم زندہ رہتے ہیں، تمہارا نام لیوا دنیا میں کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو دستیاب ملیں گے۔ تو فرمایا فرتقب، بس آپ انتظار کریں، انہم مرتقبون، بس بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔